الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الدائمة القاطبة على أعدائهم أجمعين ولعنة الدائمة القاطبة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد پروردگار ہے قیامت کے دن اب ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا گیا اور جس کا نام ہے اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے نام اعمال کو ہنسی خوشی پڑھے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور اس دن ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ امام کے حوالے سے قرآن مجید میں دو قسم کے اماموں کا ذکر کیا ہے، امام برحق اور امام باطل، اور ان دونوں کے خصوصیات بھی قرآن آیات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. لہذا روز قیامت ہر انسان کو اسی امام کے ساتھ جس کا اس نے اس دنیا میں اتباع کیا ہے، جس کے پیچھے چلا ہے، جس کی پیروی کی ہے، اگر وہ باطل کو اس نے اپنا امام قرار دیا ہے یا باطل ائمہ کی پیروی کی ہے تو ان کے ساتھ روز قیامت مشہور ہوگا، اور اگر برحق ائمہ کی پیروی کی ہے تو ان کے ساتھ روز قیامت مشہور ہوگا. آج کی یہ شب جو شب جمعہ ہے، بہت ساری مناسبتیں اس شب میں پائی جاتی ہیں. انہی مناسبتوں میں ایک مناسبت یہ ہے کہ یہ شب امام کے ظہور کی متوقع شب ہے، کیونکہ جمعے کا دن امام کے ظہور کا دن روایات میں معین کیا گیا ہے. لہذا یہ شب گویا امام سے ایک جہت سے منسوب ہے کہ امام آنے والا دن
امام کے ظہور کا دن ہے۔ البتہ وہ دن نہ معین ہے اور نہ روایات نے معین کیا ہے، اور نہ ہم نے کسی کو یہ حق ہے کہ ہم معین کریں کہ اس تاریخ میں اور اس دن میں اور اس وقت امام کا ظہور ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں غیب الہی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ظاہر کرنے کے لائق ہوتی تو معصومین کی طرف سے 1400 سال پہلے اس کا اظہار کر دیا جاتا، اور ظاہر نہ ہونے میں ایک اعتبار سے ان چیزوں کا وقت ظاہر نہ ہونے میں ہمارا امتحان بھی ہے اور اسی میں مصلحت بھی ہے کہ بالکل ویسے ہی جیسے پروردگار نے موت کا وقت کسی کی ظاہر نہیں کیا ہے، ویسے ہی اللہ نے ظہور کا وقت بھی کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا ہے۔ حتیٰ کہ علماء اور محققین اس بات کے قائل ہیں کہ خود امام کو بھی ویسا ہی انتظار ہے جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں امام، بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ امام کو انتظار ہے کہ کب پروردگار کی طرف سے اذن ظہور ہو اور اللہ کا یہ نمائندہ جو کئی 100 سال سے پردہ غیب میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی تنہائی دور ہو اور وہ اپنا وہ فریضہ انجام دے سکے جو پروردگار نے اس کے سپرد کیا ہے۔ عزیزوں، تنہائی کی زندگی گزارنا بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ ابھی جو 2 سال گزرے ہیں ان میں ہم سب نے تجربہ کر لیا کہ اگر ایک انسان کو کسی جگہ محدود کر دیا جائے تو کتنا سخت ہوتا ہے اور کتنی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے وقت گزارنا۔ ہم گھٹن محسوس کر رہے تھے، کڑ رہے تھے اندر سے کہ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان جا نہیں پا رہے ہیں، لیکن فاطمہ کا وہ لال جو 2-4 برس نہیں بلکہ صدیوں سے کئی 100 سال سے تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے اور یہ مشن دل میں لے کے زندگی گزار رہا ہے کہ ایک دن ہمیں ظاہر ہونا ہے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے۔ لہذا یہ شب ایک اعتبار سے ہمارے اس امام سے منسوب ہے، اور دوسری جہت سے یہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام یہ 2 مناسبتیں معصومین سے مربوط، اور ایک جہت سے یہ شب جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے عام مومنین سے بھی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت خاص شب ہے کہ مرحومین کو یاد کرنے کی شب ہے، جس کے لیے روایات میں بے پناہ تاکید کی گئی ہے کہ شب جمعہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور ایسا ایصال ثواب ظاہر ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت خاص اہتمام کیا جائے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک درود پڑھ کے اس کا ثواب بھی ہم اپنے مرحومین کو ایصال کر دیں تو وہ بھی ان کے لیے بہت عظیم ہے۔ اسی مفاتیح الجنان میں جو ہمارے اور آپ کے یہاں سبھی کے گھر میں موجود ہے، ہمارے وہ عزیز اور وہ اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اس طرح شب جمعہ آتے ہیں اپنے گھر والوں کے دروازے پر اور ان کے گھروں میں اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نیک عمل انجام دے، اس لیے کہ اب ہمارے اختیارات میں یہ چیز نہیں رہ گئی ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی نیکی انجام دے سکیں، اور اسی لیے ہم اور آپ روایات میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نام عمل بند ہو جاتا ہے، مگر کچھ راستے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا نام عمل کھلا رہتا ہے۔ انہی چیزوں میں ایک راستہ یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کر جائے کہ جو باقی رہ جائے، جس کی نیکی باقی رہ جائے، اور جس کا عمل جس میں اس نے شرکت کی ہے وہ عمل باقی رہ جائے، جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔
مثلا مسجد بن رہی ہے، ہم نے اس میں حصہ لے لیا، یا امام بارگاہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ہم نے اس میں حصہ لے لیا، کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے اس میں ہم نے حصہ لے لیا، تو جب تک وہ باقی ہے اور وہاں کار خیر ہو رہا ہے اس وقت تک ہمارا نام عمل بند نہیں ہوگا، بلکہ اس کار خیر کا ثواب ہمارے نام عمل میں بھی ہماری شرکت کے اعتبار سے ہم کو ملتا رہے گا۔ اور دوسرا راستہ معصومین نے بتایا اسی حدیث میں، جو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرا کوئی ایسی تحریر آدمی چھوڑ کے چلا جائے۔ کوئی شاعر ہے، اس نے مدح کی ہے، اہل بیت کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، نوحہ کہا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جب اس کا وہ کلام پڑھا جائے گا تو پڑھنے والا بھی ثواب سے بہرہ مند ہوگا، اور جس نے وہ نوحہ یا شعر یا منقبت یا فضیلت بیان کی ہے معصوم کی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اسے بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یا کسی نے کوئی کتاب لکھ دی ہے، اس کتاب کو پڑھ کے لوگ ہدایت پا رہے ہیں یا عبادت انجام دے رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے، تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، عبادت کرنے والے کو بھی ثواب اور جس نے لکھا ہے اس کو بھی ثواب۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، اولاد صالح انسان چھوڑ کے دنیا میں گیا ہو جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، کار خیر کرے۔ لہذا ہمارے اعمال چاہے کتنے ہی مختصر ہوں لیکن وہ مرحومین کے لیے بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں عالم برزخ میں اسے دیکھ کے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا دستور ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اگر وہ پلٹ کے ہمیں گفٹ نہ دے سکے تو کم سے کم دعا ضرور دیتا ہے کہ تم نے ہمارا دل خوش کیا ہے، پروردگار تمہیں خوش رکھے۔ لہذا ہم جب اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو وہ بھی بارگاہ پروردگار میں ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ اور اگر خاص کر ہمارے والدین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں تو ماں باپ کی دعائیں صرف دنیا میں زندگی میں نہیں اولاد کی حق میں، بلکہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے جو دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں وہ والدین کی دعا ہے۔ لہذا ہم اگر اپنے والدین کو اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، خیرات و برکات کے ساتھ، بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی طرف آدمی توجہ نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پر ہم آ رہے تھے، مسجد کا فرش مڑا ہوا تھا، ہم نے اس کو سیدھا کر دیا اور وہی نیت کر لی قربتاً الی اللہ، اس کا ثواب میرے والد کی روح کو پہنچے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے، لیکن روز قیامت جب نامہ اعمال ہمارے سامنے آئے گا تو روایات یہ کہتی ہیں کہ کتنے افراد ایسے ہوں گے کہ اپنا نامہ عمل دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ کون سی نیکی کا ثواب ہے، یہ کس نیکی کا ثواب ہے، یہ کس نیکی کا ثواب ہے، یہ اتنے ثواب کہاں سے آ گئے جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا۔ یہ وہی ہماری علیکم السلام ورحمۃ اللہ چمن چمن کلی کلی تکبیر سلوات پڑھیے ربنا یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جسے ہم اور آپ خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ ایک بچہ ہے، معذور ہے، بوڑھا انسان ہے، روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، ہم نے ہاتھ پکڑ کے اسے روڈ کراس کرا دیا ہے، یہ نیک عمل ہے، اچھائی ہے، لیکن اگر اسی پہ ہم نے نیت کر لیا تو یہی عمل عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار اپنے فضل سے ہر نیکی پر فضیلت عطا کرتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے، لیکن عمل عبادت تبھی بنتا ہے جب نیت شامل ہو جائے، ورنہ اگر عبادت ہو بھی رسم، نماز بھی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، لیکن اس میں بھی اگر نیت نہ ہو تو عمل عبادت ہونے کے باوجود عبادت نہیں بنے گا، اور جو عمل عبادت نہیں بھی ہے
اگر ہم نیت کر لیں تو وہ عمل ہمارا عبادت بن جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. ہم مجلس کے لیے گھر سے نکلے، نماز جماعت کے لیے گھر سے نکلے، کہ نیت کر کے نکلے کہ قربتاً اللہ نماز جماعت کے لیے جا رہے ہیں، مجلس امام میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. یہ آنا جو ہم راستہ طے کر کے آ رہے ہیں، یہ ایک ایک قدم ہمارا عبادت بن جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کا ثواب بھی ہم اپنے والدین کو، اپنے مرحومین کو احسان کر سکتے ہیں کہ گھر سے امام بارگاہ تک، امام کی مجلس تک آنے کا جو ثواب ہے یہ ہمارے مرحوم کو یا ہمارے مرحومین کے روح کو. عزیزو، آپ مفاتیح کا وہ باب پڑھ کے دیکھیں، اور مفاتیح میں تو بہت مختصر ہے. اسی شیخ عباس قمی کی کتاب ہے منازل الآخرہ، اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے اس کا. وہاں پر انہوں نے جو عالم برزخ میں رہنے والے مرحومین کی کیفیات بیان کی، وہ کیسے بے چین ہوتے ہیں اور کیسے عاجزی کے ساتھ، جس طرح سے ایک مانگنے والا گڑ گڑا کے ہمارے سامنے مانگتا ہے کہ ہمیں 2 روپے دے دو، ہمیں 1 روپے دے دو، ہماری کوئی مدد کر دو. اس طرح سے یہ برزخ میں رہنے والے مرحومین اپنے زندہ وارثین کے سامنے آ کے گڑ گڑاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی آواز کو سن نہیں پاتے، ہمیں احساس نہیں ہو پاتا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم اگرچہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑی مجلس کر دی جائے، ایصال ثواب کر دیا جائے، لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ ساری چیزیں ایصال ثواب ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ان کے لیے بہت بڑی ہو جاتی ہیں. اور جب کوئی نیکی برزخ میں رہنے والے مرحومین کے پاس پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو کے لوگوں کے درمیان آگے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بیٹے نے یہ نیکی ہمارے لیے بھیجی ہے، آج ہمارے باقی رہ جانے والے وارثین نے ہمارے لیے یہ عمل خیر انجام دیا ہے. اور شب جمعہ آتے ہی وہ انتظار کرتے ہیں، جب روحوں کو آزادی ملتی ہے تو وہ آتی ہے اپنے گھروں کی طرف، اور جمعے کی شام تک، وہ غروب جمعہ تک انتظار کرتی رہتی ہیں. اللہ ان ماں باپ کی روحوں کو شاد کرے اور ان مرحومین کو بھی ان نیکیوں میں شریک قرار دے جو زندہ لوگ نیکیاں انجام دیتے ہیں. اس لیے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے وارث نہیں ہیں، لہذا اگر ہم اپنے مرحومین کی طرف سے کوئی نیکی انجام دے رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک نیکی ان کی طرف سے بھی انجام دینا چاہیے، ایک درود پڑھ کے اس کا ثواب بھیج دینے میں کہ پروردگار اس درود کا جو ثواب ہے وہ ان مرحومین کو ہدیہ کرتا ہوں جن کے وارث دنیا میں باقی نہیں، جو لاوارث ہیں، جو بے وارث مومنین و مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جانا چاہیے اور ہونا چاہیے. جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ شب جمعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور زیارت کے لیے خود شیخ عباس قمی نے، جنہوں نے بڑی لمبی لمبی زیارتیں نقل کی ہیں، انہی زیارتوں میں ایک زیارت یہ بھی نقل کی ہے کہ امام نے راوی سے یہ کہا کہ اگر تم ہر دن زیارت نہیں کر سکتے، ہر سال زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، دور رہتے ہو، خدیر نے کہا مولا بہت دور رہتا ہوں کربلا سے، امام کی زیارت کے لیے نہیں پہنچ سکتا، 6 مہینے میں بھی نہیں جا پاتا ہوں. امام نے فرمایا تم جب چاہو امام کی زیارت کا ثواب تمہیں حاصل ہو سکتا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلو، کھلے آسمان کے نیچے آ جاؤ اور امام حسین کی قبر کی طرف رخ کر کے، کربلا کی طرف رخ کر کے، انگشت شہادت بلند کر کے صرف ایک لفظ تمہیں کہنا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ. تمہیں وہی ثواب ملے گا جو امام کی ذریح میں جا کے اگر امام کی زیارت پڑھتے اور طولانی زیارت پڑھتے، تو اسی ایک جملے پر تمہیں یہ ثواب پروردگار دے رہا ہے.
کیسا کریم ہے پروردگار اور کتنا کرم والا ہے پروردگار. اگر انسان اللہ کے کرم کی طرف نگاہ کرے تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ پروردگار کتنا کریم ہے, کتنا مہربان ہے, جس نے ماں کے اندر رحمت کے کئی حصوں میں سے ایک حصہ رکھا ہے, جس کے لیے روایات میں کہا گیا کہ 70 حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا دنیا کی تمام ماؤں کے لیے تقسیم کیا گیا ہے, اور ہر ماں اس ایک حصے میں اتنی مہربان اپنی اولاد کے لیے, تو پروردگار کتنا مہربان ہوگا. اس کی مہربانی کا اندازہ کچھ واقعات سے لگایا جا سکتا ہے. جناب نوح نے جب بددعا کی بارگاہ پروردگار میں اور مسلسل بددعا کی کہ پروردگار یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں, انہیں راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں, ان پر عذاب نازل کر دے, تو پروردگار نے جناب نوح کو حکم دیا کہ مٹی کے برتن بنا دو, اور جناب نوح نے مٹی کے وہ برتن بنائے کہ اب اسے سکھا دو. جب وہ برتن سوکھ گئے, خشک ہو گئے, تو پروردگار نے کہا کہ ان برتنوں کو جنہیں بنایا ہے, سکھا لیا, خشک کر لیا ہے, اسے توڑ کے پھینک. جناب نوح نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی, پروردگار اتنی محنت سے بنوایا, اسے سکھایا, دوسروں سے حفاظت کی, کہیں جانور اس کو توڑ نہ دے, کہیں انسان اس کو خراب نہ کر دیں, اتنی محنت کی, اور اتنی زحمت کے بعد تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں توڑ کے پھینک دو. پروردگار نے وہی نازل کی, نوح تم نے چند مٹی کے برتن بنائے تھے اور اسے توڑ کے پھینکنا نہیں چاہتے ہو, اور مجھ سے بار بار یہ تقاضا ہے کہ اپنے ان بندوں پر عذاب نازل کر دوں جنہیں میں نے جنت کے لیے خلق کیا ہے, جنہیں میں نے کمالات کی اعلیٰ ترین منزل کی طرف جانے کے لیے خلق کیا. اور جب یہی سوال, اسی طرح کا سوال جناب موسیٰ نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی, پروردگار یہ فرعون جو اتنا اکڑ رہا ہے اور اتنا تکبر کر رہا ہے, اتنا غرور کر رہا ہے کہ تیرے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, انا ربکم الاعلیٰ کی آواز بلند کر رہا ہے علی الاعلان, چند دنوں کے لیے اس کی روزی بند کر دیں, سیدھے راستے پہ آ جائے گا, یہ راہ راست پر آ جائے گا. ادھر سے وہی نازل ہوئی, موسیٰ اگر فرعون نے میری خدائی کا انکار کر دیا ہے تو یہ ممکن ہے, لیکن میں اب اس کا خدا نہیں ہوں, یہ انکار کر دوں, یہ کیسا ممکن ہے؟ ایسا مہربان پروردگار جو فرعون کو بھی رزق دے رہا ہے, کافروں اور فاسقوں کو رزق نہیں روکا اس نے. جناب ابراہیم کے سنتے رہتے ہیں آپ جناب ابراہیم کے بارے میں کہ جب تک کسی مہمان کو اپنے دسترخوان پہ بلا نہیں لیتے تھے سکون نہیں ملتا تھا. گئے ایک مسلمان, ایک کافر کو لے کے آئے, کافر صحیح, مہمان بنایا, اسے دسترخوان پہ بٹھایا, لا کے آواز دی, ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم جب کسی مہمان کو لاتے ہیں تو اس سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کو ایک سجدہ کر دو. اس آنے والے نے کہا کہ ہم تمہارے خدا کو سجدہ نہیں کریں گے, ہم تو کسی اور کو خدا مانتے ہیں. کہا پھر ہم تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتے, معذرت کی جناب ابراہیم نے. ادھر سے وحی پروردگار نازل ہوئی, ابراہیم یہ 40 سال سے کسی اور کے سامنے سر جھکا رہا ہے, مگر میں نے اس کی روزی بند نہیں کی, اس کا رزق بند نہیں کیا, اور اس نے ایک دن تمہارے خدا کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تو تم نے اسے ایک روٹی دینے سے انکار کر دیا. ایسا کریم پروردگار, ایسا رحیم پروردگار. احادیث میں ہے, روایات میں صحیح معصومین کی, کہ اللہ دن میں جو اعمال لکھتے ہیں فرشتے اور رات میں جو اعمال لکھتے ہیں فرشتے, انہیں بدل دیتا ہے, اور ایک دن جس کی ڈیوٹی ہوتی جس فرشتے کی, دوبارہ پھر زندگی میں وہ انسان کے نامہ عمل کو دیکھ بھی نہیں پائے. یہ اس لیے ہے پروردگار کی طرف سے اہتمام, تاکہ بندوں کی برائیاں جس فرشتے نے لکھی ہیں اسی کے سامنے رہیں, جو بعد کا فرشتہ دن میں آنے والا ہے اس کے سامنے رات میں جو بندے نے گناہ انجام دیے اس کے سامنے. دن میں بندے نے جو گناہ انجام دیے ہیں وہ گناہ رات والے فرشتے کی نگاہوں کے سامنے. ایسا کریم پروردگار,
اور اسی کرم پروردگار کے نمائندے ہیں معصومین۔ صفات پروردگار کا مظہر ہے معصومین علیہ السلام۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دل سے پکارے اور وہ مدد کے لیے نہ آئے، اور چاہنے والا اگر پکارے، انہوں نے تو غیروں کی مدد کی ہے، دشمنوں کی مدد کی ہے، قاتلین کو دودھ کا جام پلا دیا انہوں نے راستہ روکنے والے دشمن کے لشکر کو سیراب کر دیا۔ یہ وہ ہیں جن کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ شب جمعہ معصومین سے توسل کی شب ہے، پروردگار کی بارگاہ میں معصومین کا واسطہ دے کے پروردگار سے طلب مغفرت اور طلب رحمت کی شب ہے کہ پروردگار ان معصومین کے صدقے میں ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کرنے کے لائق بن جائیں۔ کل تفصیلات آپ کی خدمت میں کہ امام کی معرفت بہت اہم مرحلہ ہے۔ کچھ چیزیں عزیزوں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کثرت سے جب سنتے ہیں تو کثرت کی وجہ سے وہ الفاظ اتنا رائج ہوتے ہیں ہمارے سماج میں کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس لفظ کے معنی بہت واضح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی کو جب تہ تک جایا جاتا ہے تو وہ الفاظ کے معنی بہت گہرائی اور گہرائی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ انہی الفاظ میں ایک لفظ ہے جسے ہم اور آپ نیت میں استعمال کرتے ہیں، قربتاً الی اللہ۔ میں یہ کام انجام وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ نماز پڑھ رہا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ روزہ رکھ رہا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو ترجمہ بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو اللہ کوئی مجسم جگہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے قریب ہوا جا سکے؟ قریب اس سے ہوا جاتا ہے جس کے لیے کوئی جگہ معین ہو مادی طور پر، لیکن پروردگار نہ مادہ ہے، نہ مادی شے ہے، نہ مادیات سے بنا ہے، وہ نور زمین و آسمان ہے۔ اس سے قربت کے کیا معنی ہے؟ قربتاً الی اللہ، یعنی ہمارا بدن اللہ سے قریب ہو جائے گا، ہماری روح اللہ سے قریب ہو جائے گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ کے معنی بہت آسان ہے، اللہ کا تقرب جانا، اللہ سے قریب ہونا۔ کیا چیز قریب ہو رہی ہے اللہ سے؟ نماز کے ذریعے ہمارا بدن قریب ہو رہا ہے، ہماری زبان قریب ہو رہی ہے، دل قریب ہو رہا ہے، ہمارا وجود قریب ہو رہا ہے، یا ہماری روح اللہ کے قریب ہو رہی ہے۔ کون سا قرب ہم چاہتے ہیں؟ جسمانی قرب چاہ رہے ہیں قربتاً الی اللہ کے ذریعے، یا روحانی قرب چاہ رہے ہیں؟ اگر جسمانی قرب چاہ رہے ہیں تو اس کا تصور نہیں ہے، وہ ممکن نہیں۔ روحانی اگر قرب چاہتے ہیں یعنی ہماری روح اللہ سے قریب ہو جائے، تو کیسے پتا چلے کہ روح اللہ سے قریب ہوئی کہ اللہ سے قریب نہیں ہوئی؟ اتنے دنوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، روح اللہ سے کتنا قریب ہوئی؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کون سوچ سکتا ہے؟ یا کون ناپ سکتا ہے کہ ہماری روح 40 سال نماز پڑھ لینے کے بعد، 40 سال قربتاً الی اللہ اعمال انجام دینے کے بعد اللہ سے کتنی قریب ہوئی؟ آپ کسی عالم سے پوچھیں، کسی مرجع سے پوچھیں، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ ہماری روح اللہ سے کتنی قریب ہوئی۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال اعمال انجام دینے کے بعد ہماری روح اللہ سے کتنی قریب ہوئی؟ اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ چند لفظوں میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح اللہ سے کتنی قریب ہوئی ہے یا ہم اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہیں۔ اس قربت کو کیسے پہچانا جائے؟ اسے پہچانا اس طرح سے جائے گا کہ ہمارے اندر الہی صفات کی تجلیات کی، جو صفات الہی ہیں وہ ہمارے وجود میں کتنا پیدا ہو۔ اگر وہ کریم ہے تو ہمارے اندر کرم کتنا پیدا ہوا، اگر وہ رحیم ہے تو ہمارے اندر مہربانی کتنی پائی جاتی ہے، اگر وہ عالم ہے تو ہمارے اندر علم کتنا پایا جاتا ہے۔ جتنی صفات پروردگار ہمارے اندر، ہمارے وجود میں ظاہر ہوتی جائیں گی، اتنا ہی قرب الہی ہمیں نصیب ہوتا جائے گا۔ اور جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب تھے، جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک تھے، یہی وجہ تھی کہ جب ان کو دیکھا جاتا تھا تو دیکھنے والے بھی بھٹک جاتے تھے،
اللہ ہیں یا بندے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد کبھی کبھی خدائی کا خدشہ ہونے لگتا تھا اور وہ اسی موقع پر سجدہ کر کے بتاتے تھے ہم کسی کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے، اگر خدا ہوتے تو سجدہ نہ کر رہے ہوتے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ چمن چمن کلی کلی نعرہ بلند صلوات اور جتنا وہ اللہ سے قریب تھے اتنی ہی صفات پروردگار ان کے اندر ظاہر تھی، مظہر تھے صفات پروردگار کا۔ علم پروردگار، ان کے علم کو دیکھتے ہیں معصومین کے، پروردگار کا علم سمجھ میں آتا ہے، ان کے کرم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا کرم سمجھ میں آتا ہے، ان کی پروردگار کے سامنے سر تسلیم اور ان کی مہربانی دیکھتے ہیں مخلوقات کے تئیں تو پروردگار کی مخلوقات پر مہربانی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ اللہ کے صفات کا مظہر کیسے بن گئے؟ اسی قرب کے نتیجے۔ لہذا جتنا انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے گا اس کے صفات انسان کے وجود میں متجلی ہوگی، اور جب اللہ سے بندہ اتنا قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ اب اس سے بڑھ کے قرب کی کوئی منزل ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اب بندے کا وجود اپنا وجود نہیں رہ جاتا ہے۔ ہاتھ بظاہر اس کے ہوتے ہیں مگر ید اللہ کہلاتے ہیں، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں مگر عین اللہ کہلاتی ہیں، چہرہ اس کا ہوتا ہے مگر وجہ اللہ کہلاتا ہے، پورا وجود اور نفس اس کا ہوتا ہے مگر نفس اللہ کہلاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے قرب الہی کی کوئی منزل نہیں ہو سکتی۔ لہذا قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں صفات الہی کا جلوہ ظاہر ہونا چاہیے، اور اسی کے ذریعے آدمی پہچان سکتا ہے کہ ہم نے عبادتوں کے ذریعے کتنا قرب حاصل کیا۔ انہی مفاہیم میں ایک مفہوم ہے معرفت کا، معرفت اللہ کی معرفت، امام کی معرفت، رسول کی معرفت۔ بارہا سنتے رہتے ہیں آپ کہ زیارت با معرفت، مجلس با معرفت ہو، امام کی زیارت معرفت کے ساتھ ہو تو جنت واجب ہے۔ یہ ساری احادیث اور ساری روایات، لیکن معرفت ہے کیا؟ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ معرفت ظاہر ایسی کوئی چیز نہیں جو بازار میں ملتی ہو ہم جا کے خرید کے لے آئیں اور لا کے ہم نے رکھ لیا۔ یہ معرفت کیا ہے اور کون سی چیز ہے؟ کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر معرفت ہے تو کتنی معرفت ہے؟ ایک معرفت کے معنی کیا صرف جان پہچان کے ہوتے ہیں؟ ایک مجلس میں کسی سے ملاقات ہو گئی، دیکھ لیا کہ ہم ہی نے کہیں مجلس پڑھی، جتنے افراد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہے، کسی دوسرے موقع پر سامنے آ گئے تو دیکھا تو پہچان لیا کہ ہاں ان کو فلاں مجلس میں دیکھا تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہچان نہیں پاتا ہے انسان اور سامنے والا یاد دلاتا ہے کہ مولانا آپ نے پہچانا نہیں ہم کو، معذرت کرنا پڑتی ہے کہ نہیں جناب آپ کو نہیں پہچانا، پھر وہ یاد دلاتا کہ فلاں جگہ پر ایسی مجلس ہوئی تھی، یہ واقعہ ہوا تھا، وہاں آپ تھے، وہاں میں بھی موجود تھا اور میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تب یاد آتا ہے کہ ہاں یاد آ گیا آپ ہی تھے وہ۔ اب جان پہچان ہے، یہ بھی ایک معرفت ہے یہ، لیکن یہ معرفت واقعی معرفت نہیں ہے، یہ جان پہچان کی حد تک ہے اور جان پہچان کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے۔ ایک انسان جس کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ تمہارے پاس کتنی پراپرٹی ہے، وہ 4-6 گنوانے کے بعد ساکت ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ دیر اور ذہن پہ زور ڈالے گا تو کہے گا نہیں مولانا ابھی 2 اور رہ گئی ہیں، وہ 2 پراپرٹی ہماری فلاں جگہ پہ ہے، یاد آ گئی۔ لیکن کسی ماں سے آپ پوچھئے کیا اس کو گننا پڑتا ہے بچے کتنے ہیں اس کے؟ جو صاحب پراپرٹی ہے اس کو گننا پڑتا ہے کہ پراپرٹی کہاں کہاں ہے، لیکن ماں سے آپ پوچھیں کبھی اس کو گننا نہیں پڑے گا کہ بچے کتنے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں جب 3-4 بچوں میں ماں اور باپ سب پریشان رہتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے جب 10 بچے 12 بچے ہوتے تھے اور ایک ماں سے ہوتے
اس وقت بھی اگر ماں سے پوچھا جاتا تھا کہ کتنے بچے ہیں، ایک بچہ کہیں ہے، ایک بچہ کہیں ہے، ایک بچہ کہیں ہے، کبھی ماں کو گننا نہیں پڑتا تھا کہ کتنے بچے ہیں۔ یہ ماں جو بچوں کو پہچان رہی ہے، وہ ماں کی معرفت ہے اپنے بچوں کے حوالے سے۔ کیا ہمیں اتنی معرفت ہے امام کی کہ جتنی ایک ماں کو اپنے بچوں کے حوالے سے ہوتی ہے؟ اور اگر معرفت اتنی ہی ہوتی جتنی ایک ماں کو اپنے بچوں کے حوالے سے ہوتی ہے، تو ہم اتنی آسانی سے شب و روز نہ گزار رہے ہوتے۔ اگر کسی ماں کا کوئی بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اسکول گیا، آنے میں روٹین میں دیر ہو گئی، روز 2 بجے آ جاتا تھا، آج 3 بج گئے، 4 بج گئے، بچہ نہیں آیا، ماں پریشان ہے، یہاں فون وہاں فون، جہاں جہاں جتنے امکانات تھے رو بھی رہی ہے ماں، گریا بھی کر رہی ہے، اور جتنے امکانات ہیں بچے کے لیے وہ استعمال بھی کر رہی ہے، جتنا اس کا اختیار ہے، جتنے اس کے اختیارات ہیں، باپ کو فون کیا، بھائیوں کو فون کیا، رشتہ داروں کو فون کیا، اسکول میں فون کیا، مدرسے میں فون کیا، جو اس کے ساتھ بچے پڑھتے تھے کلاس میں ان کے گھر والوں سے معلوم کیا کہ بچہ، آپ کا بچہ آیا یا نہیں آیا، میرا بچہ کیوں نہیں آیا۔ یہ اتنی تڑپ جو ماں میں پائی جاتی ہے ایک بچے کے لیے، کیا ہمارے اندر بھی اپنے امام کے لیے، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا میرے وجود میں اپنے امام کے لیے اتنی تڑپ پائی جاتی ہے کہ جس امام کو ہم اپنا امام وقت مان رہے ہیں، جس کی زیر امامت اور زیر سرپرستی زندگی گزار رہے ہیں، جس کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بے رزق بے یمن ہی رزق الورا و بے بقاء ہی ثبتت الارض والسماء، جس امام کے وجود سے کائنات کو رزق مل رہا ہے، جس کی برکت سے دنیا کو روزی مل رہی ہے، جس کے وجود سے زمین و آسمان اپنی جگہ پر باقی ہیں، وہ صدیوں سے غائب ہے ہماری نگاہوں سے۔ کیا ہمارے اندر تڑپ پیدا ہوئی ایسی جو تڑپ ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک ماں کو اپنے بچے کی جتنی معرفت ہے اتنی معرفت ہمیں امام کی نسبت سے نہیں ہے، جبکہ معرفت اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے امام۔ یہی امام علی رضا علیہ السلام جن کی شہادت کی ایک طولانی حدیث میں، انشاءاللہ بقیہ حصہ اس حدیث کا آئے گا آپ کی خدمت میں آئندہ، اس طولانی حدیث میں امام نے عبدالعزیز نامی اپنے صحابی سے بیان فرمایا کہ الامام کالوالد الشفیق، امام شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے، مہربان ماں کی طرح ہوتا ہے۔ یہی امام رضا علیہ السلام کا چاہنے والا حج کے لیے جا رہا ہے، باپ حج کے لیے جا رہا ہے، بیٹے نے باپ سے ایک تحفے کی خواہش کی ہے کہ جب آپ حج کر کے واپس آنے لگیے گا تو میرے لیے وہاں سے برد یمانی، یمن کی بنی ہوئی اس زمانے کی چادر ہوتی تھی جو بہت خاص اہتمام کے ساتھ استعمال کی جاتی تھی، اس برد یمانی کو کفن میں استعمال کرنے کے لیے بھی تاکید کی گئی۔ اس نے کہا وہاں سے ہمارے لیے یمنی چادر لے کے آئیے گا۔ باپ گیا، زیارت میں حج کر لیا، طواف کر لیا، پورا اعمال حج انجام دے لیے۔ اعمال حج انجام دینے کے بعد اس کے ذہن سے نکل گیا کہ بیٹے نے کوئی مطالبہ کیا تھا۔ مدینے پہنچا امام رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ قبر رسول کی زیارت کی، ائمہ بقیع کی زیارت کی، 8ویں امام کی خدمت میں پہنچا، سلام عرض کی، ملاقات کی۔ ملاقات کر کے جب یہ واپس چلنے لگا، واپس چلتے وقت امام نے اس کو ایک پوٹلی پکڑائی، یہ فراموش کر چکا ہے کہ بیٹے نے کوئی خواہش کی۔ جب یہ چلنے لگا امام نے یہ پوٹلی اسے دی تو اس نے کہا آقا یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ وہ تمہارے بیٹے کی خواہش ہے، جب تم حج کے لیے نکل رہے تھے تو اس نے تم سے کچھ کہا تھا،
اور تم فراموش کر چکے ہو، بھول گئے ہو، لیکن ہمیں وہ سب یاد ہوتا ہے جو ہمارے چاہنے والے کسی سے چاہتے ہیں کیا مطالبہ۔ بیٹے نے باپ سے مطالبہ کیا تھا، باپ فراموش کر چکا ہے، لیکن باپ کے حوالے امام نے کیا تاکہ یاد آئے اس چاہنے والے کو کہ امام باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ کہ باپ فراموش کر سکتا ہے مگر امام فراموش نہیں کر سکتا۔ یہی امام جن کی حیات میں اور جن کی امامت میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، انہی امام کے وہ اقوال اور توقیعات ہیں جو امام نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو خط لکھا ہے، جو توقیع شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام امام کی صادر ہوئی ہے، اسی توقیع میں امام نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام پہنچانا اور یہ کہنا کہ اِنَّا نَاسِينَا لِذِكْرِكُمْ، ہم تمہاری یاد سے کبھی غافل نہیں۔ اور یہ امام کی توجہات ہی کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہم اور آپ باقی ہیں اور عزت کے ساتھ باقی ہیں، با عزت قوم کی حیثیت سے باقی ہیں، ورنہ ہمیں جس طرح سے مٹانے کی کوشش کی گئی اور جیسے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اگر ہمارے وقت کے امام اور ائمہ کی توجہ ہماری طرف نہ ہوتی تو کوئی بھی قوم ہوتی اسے مٹا دینے کے سارے سامان مہیا تھے اور فراہم۔ یہ امام کی توجہ اور امام کی عنایات ہیں جو ہم باقی ہیں، ہمارا باقی ہے۔ لہذا اگر امام ہماری یاد سے غافل نہیں ہے تو ہمیں بھی امام کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، خاص کر وہ امام جس کی امامت کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزو، بے انتہا مظلوم ہے یہ، بے انتہا مظلوم ہے یہ امام۔ کبھی کربلا کے واقعات کو سوچتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کی طرح گریہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا امام خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور روایات میں امام کی طرف سے جو زیارت ناہیہ جو امام کی طرف سے آئی ہے ہمارے سامنے، اس میں امام نے فرمایا ہے کہ آقا حسین اگرچہ زمانے نے ہم کو دور کر دیا آپ کی نصرت سے، لیکن لَأَنْتُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں، آپ کے اوپر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے روتا ہوں۔ یہ ایام، یہ دن شہزادی کے اوپر ہونے والے ظلم کے ایام، جب امام کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ایسا ظلم کیا گیا، ایسے ستایا گیا کہ 75 دن پیغمبر کے بعد زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی، لیکن یہ 75 دن شہزادی نے کیسے گزارے ہیں، اس کرب کے عالم میں گزارا کہ پسلیاں شکستہ ہیں۔ میں اپنے استاد آیت اللہ وجدانی فخر علیہ الرحمہ کی زبان سے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے درس میں یہ بات بیان کی کہ شہزادی ہمیشہ یہ چاہتی تھی، فاطمہ زہرا کوشش یہ تھی آخری لمحے تک کہ میری پسلیوں کا زخم علی کے سامنے نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ شہزادی نے گھر میں دوا کا انتظام اور اہتمام نہیں کیا تھا، نہیں، اہتمام کیا تھا، فضا مرہم لگاتی تھی شہزادی کی پسلیوں پر، مگر شہزادی نے فضا کو بھی منع کیا تھا اور خود بھی پابند تھی کہ علی کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ عزیزوں، کیسا ظلم تھا! 1-2 دفعہ نہیں، تاریخ لکھتی ہے 3 دفعہ شہزادی کے گھر پہ حملہ کیا، اور تیسری دفعہ حملہ اتنا شدید تھا کہ نبی کی بیٹی در و دیوار کے درمیان پھس گئی، اور صرف شہزادی در و دیوار کے درمیان پھس کے اگر پسلیاں شکستہ ہو جاتی تو شاید انسان برداشت کر لیتا، لیکن یہ بھی ناقابل برداشت تھا۔ لیکن جیسے ہی شہزادی چند قدم آگے بڑھی دروازے سے، تاریخ کہتی ہے کہ دشخا کے صحن خانہ میں گری اور بچہ ساکت ہوا، فضا کو آواز دی، یا فضا تو خذینی، اے فضا، ارے آؤ مجھے سہارا
ارے میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضا آؤ مجھے سہارا دو۔ فضا پہنچی، شہزادی کو اٹھایا، عزیز و گھر امیر المومنین کے گلے میں رسی کا بندر ڈال کے گھر سے باہر لے جایا گیا۔ جیسے ہی باہر لے کے نکلے اور شہزادی کو احساس ہوا کہ علی کو کشا کشا لے کے جایا جا رہا ہے، شہزادی پسلیوں کا درد بھول گئی۔ محسن کی شہادت کو شہزادی نے ایک طرف رکھ دیا، دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ نبی کی بیٹی نے سر کے بال پریشان ہونے کی بات کہی تھی کہ مدینے میں زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ مولا نے سلمان کو بھیجا، اے سلمان ارے جاؤ بنت رسول سے کہو کہ امت کے لیے بددعا نہ کرے ورنہ نانا کی امت، پیغمبر کی امت ہلاک ہو جائے گی۔ امام نے پیغام پہنچایا، شہزادی گھر کے اندر تشریف لائی۔ جی چاہتا ہے عرض کروں شہزادی، آپ نے ایک علی کے گلے میں چادر یا رسی کا بندہ دیکھا تھا اور آپ سے برداشت نہ ہوا۔ آپ کی بیٹی 70 قدموں سے اپنے بھیا حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھ رہی تھی اور تڑپ کے کبھی ماں کو پکارتی تھی، کبھی نانا کو پکارتی تھی، کبھی بابا کو آواز دیتی تھی، اور جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تو ایک مرتبہ عمر سعد کو خطاب کیا، اے عمر سعد ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے۔ جو روزگار ہوں کے روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ معبود تمام مومنین و مومنات خصوصاً ہمارے والدین اور مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں معصومین کے زمان میں جگہ عطا فرمائے، انہیں معصومین کی شفاعت نصیب فرمائے، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، جو باحیات ہیں انہیں طول عمر اور صحت عطا فرمائے۔ معبود اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے اعوان و انصار قرار دے، وتقبل منا انك انت السميع العليم